گو کہ اس کو پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی تاریخ بر صغیر میں 3000 سال پہلے کی ہے کہ یہ ادھر موجود تھا، اور ہندو عقیدے میں اس کو عقیدت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اس کی لکڑیاں، اس کے درخت کی لکڑیاں جو ہیں وہ عقیدت کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، جلانے میں بھی مخصوص چیز میں۔ اور اسی طریقے سے اس کا جو پتے ہوتے ہیں، اس کا استعمال جو ہے صدیوں سے جو ہے اس کا استعمال ہے کہ اس کے پتوں کو سکھا کے، جو تازے پتے جو اب نکل رہے ہیں پھل دینے کے بعد، اس پتوں کو اگر سکھایا جائے اور سکھا کے اس کو پاؤڈر کھایا جائے تو شوگر اور ڈائبٹک کے مریضوں کے لیے اس کے پتوں کا پاؤڈر بہت عمدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی گٹھلی کو اٹھا کر پھینکنا نہیں ہے، اس کی گٹھلی کے اندر، اس کو توڑ کے اندر جو مینگ نکلتی ہے اس مینگ کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ وہ ورم کے لیے اور آرام کے لیے بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے گنج کے لیے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے کہ مینگ کو پیس کے اور اس کو بالکل باریک کر لیا جائے، اور اس کو بعد اس کو گنج پہ لگانے سے ادھر بال اگاتے ہیں۔ یہ جلد کو جو ہے وہ بہتر کرتی ہے اور اس کو لگانے سے بال اگ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے مزید فائدوں میں سے یہ کہ یہ وٹامن بی کمپلیکس کا خزانہ ہے، وٹامن اے کا خزانہ ہے، اور تقریباً اس میں فاسفورس بھی ہے، اس میں آئرن بھی ہے، اس میں کیلشیم بھی ہے موجود ہے، کچھ حصہ اس میں میگنیشیم کا بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے اس کے 100 گرام تقریباً اگر آپ آم لیتے ہیں تو اس میں صرف 14 کیلوریز ہوتی ہیں، جو کہ پورا دن کے لیے اگر آپ چاہیں کہ صبح اگر آپ ناشتے میں 1 گلاس مینگو کا شیک پیتے ہیں جس میں دودھ شامل کر لیتے ہیں، چینی کا استعمال بالکل نہ کریں، تو یہ آپ کو تقریباً 8 گھنٹے تک بھوک نہیں لگائے گا۔ اور وہ لوگ جو کہ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ آم کو بغیر دودھ کے پئیں۔ اسی طریقے سے شیک میں اگر وہ پانی ڈال دیں، اور پانی ڈالنے کے بعد 1 گلاس صبح 1 گلاس شام کو اگر وہ پئیں تو ان کی جو میں نے بتایا کہ کیلوریز اتنی کم ہوتی ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا وزن بھی کم ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایسی صلاحیت موجود ہے کہ جو آپ کو گردوں کی حفاظت کے لیے بہت عمدہ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس میں پیشاب آور چیزیں بھی ہیں کہ وہ لوگ جن کو پیشاب کم آتا ہے اس کا استعمال کیا جائے۔ اسی طریقے سے جگر کی بیماریوں کے لیے یہ اصلاح کرنے کے لیے بڑی عمدہ دوا ہے، اور اس کا استعمال عموماً جگر کے امراض میں بھی کیا جاتا ہے، چونکہ اس میں ایک حصہ جو ہے وٹامن سی کا بھی پایا جاتا ہے، جو کہ ہماری جگر کے لیے بہت معاون ثابت ہوتا ہے، جگر کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ سب سے بڑی بات خون کو بڑھاتا ہے، خون کی اضافہ کرتا ہے مقدار میں، اور سالے اور اچھا خون پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے گوشت کو پیدا کرتا ہے، یعنی کہ جو جسم میں گوشت ہے اس کی مقدار کو بڑھاتا ہے، جسم کو موٹا کرتا ہے اگر دودھ کے ساتھ لیا جائے، اور اسی طریقے سے جسم میں چکنائی کی مقدار کو بڑھا کے چہرے کو بھی خوبصورت کرتا ہے، جسم کو بھی خوبصورت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اسکن کے لیے بڑا عمدہ چیز ہے کہ اسکن کے اندر جلا دیتا ہے، اسکن کو گلابی کرتا ہے، اور بالوں کو جلا بخشتا ہے۔ وہ لوگ جن کے بال گرتے ہیں ان کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو عموماً جھائیاں کا یا جھریوں کا معاملات ہوتے ہیں ان میں اس کا پیسٹ صرف آم کا لے کے اور اس کو چہرے پر لگا لیا جائے، اور تقریباً 15 منٹ بعد دھو لیا جائے، پھر 4 گھنٹے بعد لگا جائے، پھر 4 گھنٹے بعد لگایا جائے، تو اس سے آپ کے اسکن میں جو ہے باقاعدہ چمک آ جاتی ہے، اور یہ بہترین ایک طریقے سے اسکن کو پالش کر دیتا ہے۔ اس کے چھلکے اٹھا کے مت پھینکیے، اگر چھوٹے آم جیسے ہوتے ہیں اس کے چھلکے اگر سکھا لیے جائیں، اور سکھانے کے بعد اس کو سرسوں کے تیل میں ڈال کے اس کا تیل بنایا جائے تو یہ بالوں کو لمبا کرتا ہے، بالوں کو جلا بخشتا ہے، گنج کو بہتر کرتا ہے۔ وہ آم جو دیسی ہو، جو چھوٹے آم ہوں، ان کے چھلکوں کو اٹھا کے نہیں پھینکنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہضم کرنے والی رطوبت جو ہے اس کو بڑھا کے ہاضمے کی جو ایفیشنسی ہے اس کو بہتر کرتا ہے۔ اور اس میں ایک بات اور یہ بھی ہے کہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ
ہڈیوں کے درد کے لیے بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اس میں کیلشیم بھی موجود ہے، ہڈیوں کے گودے کو بڑھاتا ہے، اور عموماً جو گھٹنے کے درد کے اندر لعاب کم ہو جاتا ہے اس کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بچوں کو اگر یہ دیا جائے تو بڑے ہوتے ہوئے عمر کے اندر ان کی ہڈیوں کو یہ مضبوط کرتا ہے۔ بہت سے لوگ آم کا پلپ جو ہوتا ہے اسے جو ہے وہ فریزڈ کر لیتے ہیں، اور اس کا پلپ نکال کے چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں فریزر میں رکھ دیتے ہیں اور اس کو پورا سال استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ بچوں کو صرف عام دودھ دیں تو وہ ان کے لیے ایک ٹونک ہے۔ دنیا کے مہنگے ترین ٹونک، مہنگے ترین گولیاں باہر سے منگوا کر کھانے سے اچھا آم کا پلپ جو ہے یہ بڑی مقدار میں چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں کہ ایک دفعہ نکالا جائے اور اس کا شیک بنا لیا جائے۔ تو عموماً ممالک کے اندر ڈبہ بند آم جو ہے استعمال ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے اس کا پلپ محفوظ کر لیا جائے، اس کا گودا جو ہے محفوظ کر لیا جائے، اور پورا سال اگر کھایا جائے تو یہ صحت کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے شروع میں بتایا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آم ہوتا ہے، آم کے اندر کی گٹھلی کی مینگ یعنی کہ گٹھلے نکال کے اور اس کو محفوظ رکھی جائے اور اس کا پاؤڈر کر کے سکھا کے رکھا جائے، تو یہ تیل میں ملا کے یا اسی طریقے سے اگر آپ جہاں سے بال گرتے ہیں، عموماً بال خورا ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ لگانے سے مینگ کافی بہتری آ جاتی ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو میں نے شروع میں بتائی کہ دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آنکھوں کے متعلق میں بتا دوں کہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے، اور اسی طریقے سے دماغ کے لیے، حافظے کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ اب 2 منٹ میں آپ سے لوں گا کہ آم کھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، ہم کس طریقے سے آم کھاتے ہیں۔ آم کھانے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے گھر آم آئیں تو سب سے پہلے ان آموں کو ٹھنڈے پانی کے اندر کم از کم 10 سے 15 منٹ رکھ دیا جائے، اور اس پانی کو پھینک دیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ دھو کے اس آم کے چھلکے کے اوپر جو عموماً کاربائڈ کے اندر پکتے ہیں، عموماً زیادہ تر آم پیٹی کے اندر کاربائڈ ڈال دیا گیا، تو اس کاربائڈ کا اثر جو ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ عموماً لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بغیر دھوئے کھاتے ہیں تو ان کے ہونٹوں کے کونوں پر اور بچوں کے دانے نکل آتے ہیں۔ اس کی وجہ آم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کاربائڈ ہوتا ہے، کہ وہ کاربائڈ کا اثر جو ہے وہ اندر بھی آ جاتا ہے۔ جیسے آپ فوراً آم آیا، آپ نے بغیر دھوئے اس کو کاٹا، اور بازار میں جس انداز سے ہوتا ہے کہ اسی انداز سے کاٹ کے اس کا شیک بنتا ہے، تو اس سے جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کو کم از کم 15 منٹ پانی کے اندر رکھیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ آم ایک وقت میں کتنا کھایا جائے، اس کے لیے سب سے اہم چیز اس کی مقدار ہوتی ہے۔ 250 گرام ایک وقت میں آم کھانا ہے، یعنی کہ اگر آپ ایک آم لیتے ہیں تو وہ کم از کم 1 پاؤ کا ایک آم ہوگا، اور 1 پاؤ کا آم آپ ایک وقت میں کھا لیجئے، اور کوشش یہ کیجئے کہ اس کو کھانے سے پہلے کھائیں، اور اس کا استعمال دن میں 2 مرتبہ کیجئے۔ صبح ناشتے میں بھی کر سکتے ہیں آپ، اور رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ عموماً کمیونٹیز کو میں نے دیکھا کہ آم کے رس کا استعمال اتنی زیادہ کر لیتے ہیں کہ وہ باقاعدہ شوربے کی طرح اس کا رس نکالا جاتا ہے، اس میں پودینہ، ادرک اور تھوڑی سی لال مرچ، نمک ڈال کے اس کو سالن سا بنا لیا جاتا ہے، کہ رس کے اندر سب چیزوں کو ملایا جاتا ہے، اور وہ سالن سا جو روٹی سے بھی کھاتے ہیں، چاول سے بھی کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مقدار ذہن میں رہے کہ آپ اگر پلپ بھی اگر لیتے ہیں تو وہ 1 پاؤ یعنی کہ 250 گرام سے، یعنی کہ 1 گلاس جو یہ ہوتا ہے اس میں جو پلپ آ جائے، اس میں جو رس آ جائے، وہ آپ کو جو ہے لینا ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے، تو یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جب اگر آپ زیادہ لیتے ہیں تو اس کو ہاضمے بھی مسئلہ ہوتا ہے، جگر کے لیے بھی صحیح نہیں ہوتا، معدے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ رطوبات کو بڑھاتا ہے، جب ایک وہ اندر جا کے اور رطوبات کو جو پیپسین ہوتا ہے اس کو بڑھاتا ہے، معدے کو صحیح کرتا ہے۔ اب آپ ایک چیز دوا کو 2 گولیوں کے بجائے 10 گولیاں کھا لیں تو وہ دوا نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے آم کا صحیح استعمال ہے کہ دن میں 3 دفعہ کھائیے، لیکن مقداراً جو ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کو زیادہ استعمال نہ کریں، اور کوشش کریں کہ جب بھی کھائیں اس کے اوپر دودھ کی لسی ضرور لیں۔ دودھ کی لسی کا بھی طریقہ مختصر سا یہ ہے کہ اس میں 1 حصہ جو ہے وہ پانی ہوگا، 3 حصے پانی ہوں گے اور 1 حصہ دودھ ہوگا، تو یہ دودھ کی لسی نمک ڈال کے پیجئے، اس سے آپ کو آم کے سائیڈ ایفیکٹ یا گرمی نہیں ہوتی۔